شروع اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو یہ اختیار دیا تھا کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ لے، اور جو شخص روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ شخص فدیہ دے لے، اور جو شخص مریض یا مسافر ہے وہ اپنے مرض، بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو یا مسافر ہو، جب اس کی بیماری یا جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو وہ رمضان المبارک کے روزوں کو کسی اور دنوں میں پورا کرے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، اور وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے وہ لوگ ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلائیں گے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص نیکی کرے گا وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے فدیہ دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کا علم رکھتے ہو۔ تو پھر بعد میں اللہ رب العزت نے کچھ سالوں بعد اسی سورۃ البقرہ میں اگلی آیت نازل فرما کر فدیہ دینے کی رخصت کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ وہ آیت جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فدیہ دینے والی رخصت کو ختم کر دیا وہ یہ آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسی عظمت والا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی، اور یہ لوگوں کے لیے سراسر ہدایت کا مہینہ ہے، اور ہدایت یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں موجود ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے ضرور بضرور یقیناً روزے رکھے۔ معنی یہ ہے کہ روزے رکھنا رمضان المبارک میں فرض ہو گئے، فدیے کی رخصت کو اللہ تعالی نے ختم کر دیا۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو شخص مریض ہے یا سفر ہے تو اس کے لیے اللہ تعالی نے وہی حکم جاری کر دیا، فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ کسی اور دنوں میں جب اس کی بیماری یا سفر ختم ہو جائے گا وہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضائی دے گا، رمضان المبارک کے روزوں کو پورا کرے گا۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کنا فی رمضان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، رمضان المبارک آ جاتا تھا، من شاء صام ومن شاء افطر، جو شخص روزہ رکھنا چاہتا تھا وہ روزہ رکھ لیتا تھا، اور جو شخص روزہ نہیں رکھنا چاہتا تھا فافتدی بطعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلا دیا کرتا تھا۔ حتی انزلت هذه الآیہ، یہ کام جاری تھا فدیہ دینے کا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں موجود ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ضرور برضرور یقیناً اس مہینے کے روزے رکھے۔ معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل نہیں فرمایا تھا تب تک فدیہ دیا جاتا تھا،
اور جو ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما دیا، فدیے کی رخصت کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا۔ اسی طرح ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے خبر دی کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے تو ہم پر مشقت ہو رہی تھی روزے رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی، فرخص لہم، اللہ رب العزت نے ہمیں رخصت دی کہ ہم رمضان المبارک کے روزوں کو بطور فدیہ پورا کر لیا کریں۔ اور پھر بعد میں جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس رخصت کو ہمارے لیے ختم کر دیا۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ آیت پڑھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، تو وہ کہنے لگے ہِيَ مَنْسُوخَةٌ، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ مگر آج افسوس بہت سے لوگ قرآن مجید کی واضح آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین کو چھوڑ کر حبر الامہ نعم ترجمان القرآن فقیہ الامہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے موقف کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف بالکل اس کے برعکس تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ فدیے والی آیات منسوخ نہیں ہوئی بلکہ اس کا حکم باقی ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما شروع سے ہی اسے انتہائی بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے متعلق سمجھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس کیا دلیل تھی؟ حقیقت کا علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے، لیکن صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، عطا رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن مجید کی آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فدیہ کو پڑھا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوِّقُونَهُ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ وہ لوگ جن پر روزہ رکھنے کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے، جن پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، ان کے اندر اگر قوت صیام روزہ رکھنے کی طاقت موجود نہیں ہے تو وہ ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلائیں گے۔ نافع فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس نے یہ پڑھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوِّقُونَهُ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تو وہ کہنے لگے لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، انما هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرہ لا يستطيعان ان يسلما، کہ اس سے مراد شیخ فانی اور شیخ فانیہ ہے، یعنی انتہائی بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے جن کے اندر قوت صیام روزہ رکھنے کی طاقت موجود نہیں ہے، تو وہ ایک مسکین کو روزانہ بطور فدیہ کھانا کھلائیں گے۔ آج عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے موقف کو پیش کرنے والے اس کے اندر دائمی مریض کو بھی شامل کر دیتے ہیں، حالانکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ موقف نہیں تھا، بلکہ وہ اس سے مراد شیخ فانی فانیہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کو لیا کرتے تھے۔ اور پھر اب ہم چلتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف مبنی بر اجتہاد صحب اور غلطی پر تھا۔ اس کی دلیل تو سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، کہ وہ لوگ جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھنا چاہتے، تو وہ ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلائیں گے۔ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے آگے جا کر ارشاد فرمایا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر فدیہ ان لوگوں نے دینا ہے جن کے اندر قوت صیام روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کیوں ارشاد فرمائے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے؟ معنی یہ ہے کہ تمہارے اندر روزہ رکھنے کی طاقت تو موجود نہیں ہے مگر پھر بھی تم روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیسا عجیب مطالبہ ہے! یقیناً ایسا مطالبہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ الغرض سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف مبنی بر اجتہاد صحب اور غلطی پر مبنی تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شروع اسلام میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو سہولت دیتے ہوئے فدیے کی رخصت دی تھی،
اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس فدیے کی رخصت کو منسوخ کر دیا، جیسا کہ آپ نے قرآن مجید کی واضح آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین کو سن لیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔